لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، غور سے سنو، مخلوق ساری اس کی ہے اور سب پر حکم بھی اس کا چلتا ہے. مخلوق اس کی ہے، خلق. یہ دنیا جو ہے، علماء کہتے ہیں کہ عرش کے نیچے کا جو حصہ ہے یہ سب خلق ہے، عالم خلق اس کو کہتے ہیں، اور عرش کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ عالم امر ہے، یعنی نیچے اللہ کا حکم، خلق اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں خلق میں پیدا کرنے میں، وہ اس سے پہلے بھی 7ویں پارے میں بیان ہوئی تھی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ابداع، پہلے کسی بھی چیز کا نمونہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. سب سے پہلے ابداع یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا نمونہ اور ماڈل تیار کرتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پر اللہ کی صفت کام کرتی ہے تخلیق، خلق. اس نمونے سے اللہ تعالیٰ کوئی چیز بناتے ہیں. جیسے زمین تیار ہوئی، پھر زمین کی مٹی سے انسان بن گئے. آگ تیار ہوئی، آگ کے شعلے سے جنات بن گئے. تو پہلے ابداع، بغیر نمونے کے اللہ تعالیٰ نمونہ بنا دیتے ہیں، ماڈل تیار کرتے ہیں. پھر دوسری صفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خلق، کہ اس نمونے سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ وجود بخشتے ہیں. تیسرے پھر تدبیر، یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت ہے کہ کسی چیز کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ تدبیر، اللہ کی تدبیر کام کرتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ وہ چیز مکمل ہو جاتی ہے. اور چوتھی چیز ہے اللہ کی جو صفت ہے وہ انسان کے لیے خاص استعمال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تدلی. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے. چوتھی صفت جو خاص طور سے انسان کے لیے استعمال ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے تدلی. یعنی کیا مطلب؟ عرش، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، اس عرش کے نیچے ایک جگہ ہے جس کو حضیرۃ القدس کہتے ہیں. اللہ کے عرش کے نیچے ایک جگہ ہے، اس کو حضیرۃ القدس کہا جاتا ہے. اس جگہ پر دنیا میں جتنے انسان ہیں، ان انسانوں کی ہمارے اندر روح ہے، تو ہماری روح کا ایک ماڈل، روح کا ایک نمونہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے وہاں پوری روحوں کی طرف سے گویا ایک امام، اور روحوں کا سب سے بڑی روح اس حضیرۃ العرش کے نیچے جگہ میں، حضیرۃ القدس میں اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی روح وہاں پر سب انسانوں کا ایک ماڈل بنا کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو عرش پر تجلی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی عرش پر پڑتی ہے، عرش کے واسطے سے اس بڑی روح پر پڑتی ہے، کیونکہ عرش کے نیچے وہ جگہ میں روح ہے، اس عرش پر تجلی پڑتی ہے، اس کے واسطے سے اس بڑی روح پر پڑتی ہے، اور بڑی روح کے واسطے سے دنیا میں جتنے انسانوں کی روح ہے ان روحوں پر تجلی پڑتی ہے. تو اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اس کو ایمان کی، اعمال کی توفیق ملتی ہے. یہ ہے تدلی. اور تسکین بھی ملتی ہے جب وہ ایمان اور اعمال کے اللہ کی طرف آتا ہے، تو ایک دل کو سکون بھی ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نسبت ہو گئی نا، اللہ کی تجلی پڑی عرش پر، عرش کے واسطے سے اس بڑی روح پر، بڑی روح کے واسطے سے سب کی روحوں پر. تو اب یہ اللہ کی تجلی سے ہماری ایک نسبت، ایک انسیت ہو گئی، اس سے ایک تعلق پیدا ہو گیا. اس لیے جب اللہ کی طرف جائیں گے، نیک اعمال کی طرف جائیں گے، اللہ کے احکامات کی طرف جائیں گے، تو دل سکون پائے گا، کیونکہ دل کو اس سے مناسبت ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر رشتہ داروں سے کسی تعلق ہے اس سے ملنے جاتے ہیں تو دل میں خوشی ہوتی ہے، سرور ہوتا ہے، انسیت ہوتی ہے. اور کسی اجنبی جگہ، جیسے کوئی یہاں سے انگلینڈ، لندن، اجنبی ملک میں جا رہا ہے، وہاں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، تو اس کے دل میں ایک وحشت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جب انسان اللہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، نیک اعمال کی طرف جاتا ہے، تو نیک اعمال سے، کیونکہ وہ اللہ کی تجلی اس بڑی روح پر پڑی، بڑی روح کے واسطے سے سب کی روحوں پر پڑی، تو اللہ کی تجلی سے ہماری نسبت ہو گئی. تو اس لیے نیک اعمال کی طرف آنے میں ایک سکون ملتا ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے، سرور، مزہ، خوشی ملتی ہے. اور گناہوں کی طرف جائے گا تو گناہ شیطان کی وجہ سے ہے، اور شیطان سے ہماری روح کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے گناہ کرنے میں انسان کو سکون نہیں ملتا، بے چین رہتا ہے، وہ گناہ کر کے بے سکون ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان سے اور شیطان کے وسوسے سے ہماری روح کا تعلق نہیں ہے. اس لیے ہم
جب ایسا کام کرتے ہیں بے تعلق کام کر لیتے ہیں تو پھر روح بے چین ہو جاتی ہے. تو خیر یہ 4 صفتیں ہیں. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں الا لہ الخلق والامر. غور سے سنو، مخلوق اسی کی ہے، سب چیزیں جتنی بنی ہیں سب کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے. والامر، اور حکم بھی اس اللہ کا چلتا ہے. کیونکہ بہت سارے مشرک جو تھے نا، بہت سارے اس زمانے میں مشرک تھے، آج بھی ہوں گے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو صحیح، لیکن بنا کر اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے، اب خالی بیٹھے ہوئے نعوذ باللہ، اور یہ دنیا خود بخود کام کر رہی ہے، اب اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اس کا اللہ تعالیٰ نے توڑ کیا کہ دیکھو میں نے بنایا بھی ہے اور بنانے کے بعد چھوڑا نہیں ہے، ابھی بھی میرا ہی حکم چلتا ہے. الا لہ الخلق، اسی نے خلق کیا، پیدا کیا. والامر، اور حکم بھی اس کا چلتا ہے. پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا کائنات کو کہ وہ جیسے چاہے چلتی رہے، نہیں، حکم اسی کا چلتا ہے. وہ جو حکم دے گا وہی حکم تمام مخلوق مانے گی. تبارک اللہ رب العالمین. اللہ کی ذات بابرکت ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. برکت، سارے برکت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. ہر چیز میں اللہ کے نام میں برکت، اللہ کی نسبت میں برکت، اللہ نے جو دین دیا اس میں برکت، جو اعمال دیے اس میں برکت، ہر چیز میں برکت، کیونکہ اللہ کی ذات خود بابرکت ہے. تبارک اللہ رب العالمین. اللہ بابرکت ہے، رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے.